ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جانا کیا ہے؟ یہ ہے اس بات پر موقوف کہ اسلام کو سمجھا جائے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے متعلق ابن عمر کی حدیث میں آیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، رواہ البخاری ومسلم رضی اللہ عنہما ونفعنا بعلومہما۔ اسلام کی بنیاد جڑ کی اینٹیں وہ 5 چیزوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اس کی وحدانیت کیا ہے؟ نمبر 1، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ ان کو نہ ان کو، اور اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ ان کو نہ ان کو، کوئی بھی نہیں۔ اسلام اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، اور بندے کے علاوہ سب مخلوق ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آتی ہے تو یہ آتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الذی علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرأ باسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر قرأت کر۔ یہاں پر قرأت کا حکم دیا گیا، ایسے ہی اگر ٹپ نہیں، باقاعدہ۔ وہ کیسے؟ بسم ربی، اللہ کا نام لے کر شروع کرو، قرأت کرو۔ ہر چیز کا آغاز بسم اللہ ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کرنے سے پہلے تورات دیکھی، جلالین سے پہلے۔ تورات تو اصلی زبان اس کی عبرانی ہے، نہ عبرانی پڑھی ہے نہ عبرانی جانتا ہوں۔ ہاں، اس کا بعد عربی ترجمہ بعض کتب خانوں میں موجود ہے۔ ہم مظاہر علوم میں پڑھتے تھے، وہاں تورات کا عربی ترجمہ موجود تھا، اس کا آغاز تھا بسم اللہ الحی الازلی۔ یہ ہے تورات کی ابتدا۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ ہر چیز کا مبدا ہے تو ہر چیز کا سرچشمہ اللہ کے نام سے لگے گا۔ اس کا نام لے کر پڑھو، اس کا نام لے کر چلو، اس کا نام لے کر اٹھو، اس کا نام لے کر بیٹھو، اس کا نام لے کر دیکھو، اس کا نام لے کر عمل کرو، اس کا نام لے کر کھاؤ، اس کا نام لے کر پیو، اس کا نام لے کر سو جاؤ، اس کا نام لے کر اٹھ جاؤ۔ ہر چیز میں سنت کے آداب موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ پر تو اقرأ باسم ربک نازل ہوا، اور اس کے شارح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری تشریحات شریعت کی زبان میں کر ڈالی۔ آپ نے جو بتایا ہے وہی اقرأ باسم ربک پر عمل ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ فلاح و نجاح چاہتے ہیں، فوز و فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر عمل کرو۔ دین کے
دو اعمال ہیں، اعمال معمور بها، اعمال معمور بالنہی عنہا والترکہا۔ کچھ تو اعمال ایسے ہیں جس کا انسان مکلف ہے، اور کچھ ایسا اعمال ہیں جس کے ترک کا معمول ہے۔ ایک بہت بڑا دروازہ ہے، پورا مسلمان وہی کہلائے گا جو اس پورے دروازے کا جائزہ لے اور پھر داخل ہو۔ ایسے سمجھو جیسے دروازے کے دو حصے ہوں، ایک دروازہ سے آپ داخل ہوں گے تو کہیں اور پہنچ جائیں گے، دوسرے دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں اور پہنچ جائیں گے، اور پھر دونوں کا منتہا آخر میں ایک ہے کہ وہ ہے کیا؟ معمورات کا دروازہ طاعات کا دروازہ ہے، اور طاعات جو ہوتی ہیں وہ اللہ و رسول کے حکم کو ادا کرنے کا نام ہے، اور اس کے ادا کرنے پر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی نیکی ذرہ برابر کرے اس کو دیکھ لے گا۔ تو پہلے نیکیاں آپ کو خیر تک پہنچائیں گی۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ يَرَهُ، خیر کرو گے تو خیر تک پہنچو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر دروازے کے دوسرے حصے میں گھسو گے یعنی منہیات کا ارتکاب کرو گے، شَرًّا يَرَهُ، شر کرو گے تو شر تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ ہے کیا شر؟ اور سخت ہے، جہنم ہے۔ برائی اور معصیت جہنم تک لے جاتی ہے، طاعت اور فرما برداری جنت تک لے جاتی ہے، اور یہ دونوں حصے شریعت کے حصے ہیں۔ اپنے آپ کو پہلے تیار کرو کہ ہم اللہ رسول کی مان کر چلیں گے، اور تیار کرو کہ اللہ اور رسول نے ہم کو جس بات سے منع کیا ہے ہم اس کو نہیں کریں گے۔ بڑے مشکلات ہیں، ہم لوگ ہر وقت ذرا سی بات میں لڑائی کرتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی تھا، دادا نے کسی شخص کو، دادا نانا ایک ساتھ کے دونوں بھائی، 2000 روپے دیے تھے، وہ گئے مر، پیسہ نہیں ادا کیا۔ ان کے بیٹے 3 تھے، وہ سب مر گئے، انہوں نے ادا نہیں کیا۔ ان کے مجھلے بیٹے میرے دروازے سے گزر رہے تھے، اور میں 3 بارش کا اور ایک دم بندوق ماری میں نے زور سے ان کے اوپر، ہمارا پیسہ کہیں نہیں دیتے۔ دادا کہیں بیٹھے تھے ادھر، انہوں نے مجھ کو گھڑکی دی، ہیں بڑے ہیں، لیکن اتنا مجھے شعور نہیں تھا۔ وہ 4 یا 6 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر میں نے بندوق ماری زور سے، ہمارا پیسہ کہیں نہیں دیتے۔ دادا نے بہت زور سے میرے اندازے سوال پر سختی سے کہا، ہیں بڑے ہیں۔ اس وقت تو میں سمجھانے کیا کہہ رہے ہیں بڈھے میاں خان صاحب، سمجھ میں آیا؟ بعد میں سمجھ میں آیا خاندان کا ہمارے یہاں دستور یہ تھا کہ جب بڑا ہو تو چھوٹا بول نہیں سکتا، اسی لیے بڑے نانا کے سامنے میرے نانا نہیں بولتے تھے، اور میرے نانا کے سامنے میرے دادا نہیں بولتے تھے۔ حیدر نانا سب سے بڑے تھے، جن کو میں نے دیکھا نہیں لیکن بالکل قریب اللہ تھا کہ دیکھ لیتا، وفات کر گئے۔ نانا کو دیکھا، دادا کو، تو گھر کا یہ خاص عمل تھا کہ ہر چھوٹا بڑے کے سامنے نہ بولے،
اسی لیے گھر میں جب بڑا کوئی پہنچ جاتا تو پھر آواز بند، کوئی بولتا نہیں تھا کہ ہمارے گجرات میں تو یہ نہیں، تم لوگ ڈھڈو کے تاشے ہو، کچھ بھی نہیں جانتے، تم کو کیا پتا؟ یہ بڑوں کے آداب ہیں، جو بڑوں کے ساتھ چلے گئے پھر بعد میں بولنے لگے لوگ۔ جب کالج کی تعلیم آئی تو اس سے آزادی آئی، پھر چھوٹے بڑوں کے سامنے بولنے لگے اور بعد باپ خوش ہونے لگے، میرا بیٹا بول رہا ہے۔ اب اپنی تعریف کرتا ہوں، وہ کہیں والد نے کوئی لفظ کہہ دیا اور میں تھا چھوٹا سا، 12.5 سال کی عمر رہی ہوگی جہاں تک میرا خیال ہے۔ میں نے کہا ابا توبہ کرو، بس انہوں نے اٹھ کے 2 تھپڑ مارا مجھے، میں رونے لگا۔ پھر ان کو ہوش آیا کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے، کہنے لگے تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا ہاں، اور 2 تھپڑ کھائے کھاتے۔ بس پھر اللہ ہی نے میرے دل میں ڈالا، بتا دیا کہ یہ جو کلمہ آپ نے کہا ہے یہ اللہ کی بے ادبی ہو گئی، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ آپ اتنی چھوٹی عمر کے سمجھے کیسے کہ یہ بے ادبی ہوئی؟ یہ بھی ایک دنیا ہے۔ ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی، میں ذرا تاخیر سے آیا، لوگ پہلی وقت میں شریک ہو گئے، شکر اللہ پتہ نہیں زندہ نہیں کہ مر گئے۔ وہ کھڑے تھے اور 5 انگل کے بقدر ادھر والے انسان نے ان میں فاصلہ تھا۔ اب میں چھوٹا سا تھا ہی، میں سوچا اس میں گھس جاؤں، شکر اللہ نے ادھر کو پاؤں بڑھا دی اور جگہ ختم ہو گئی۔ میں نے اس کے کان میں ویسے ہی جیسے بچے بولتے ہیں بیمان باتیں، میں کہا شمپک، اور یہ کہہ کے ادھر جا کے شامل ہو گیا، نماز پڑھنے لگا۔ شکر اللہ 1 نمبر تھا شکایت کرنے میں، بس وہ پہنچا اور مولانا سے میری شکایت کر دی۔ میں نفلیں پڑھ کے سنتیں پہنچا، سب لڑکے بیٹھے، مولانا چٹائی پہ، لڑکے نیچے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ اب چھوٹا سا لڑکا ہے، کہاں بات یاد رہے؟ میں نے کہا مطلب کاؤ کہیں کہ شکر اللہ سے پوچھو۔ اب میں اس طرف تھا، شکر اللہ ادھر کو، شکر اللہ کا کہیں تو شکر اللہ نے کہہ دیا۔ بچہ جو تھا ہی، میں نے کہا مطلب معاف کر دیجیے، یہ ہے اصل جملہ۔ فرمایا میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نے کہا پھر کس سے معافی مانگوں کہ جس کا قصور کیا؟ تو کچھ بولے نہیں، سمجھ میں آیا یہ اللہ کا قصور، میں توبہ کر دی۔ بس اس درس سے مولانا کے اللہ کو تو ہم بہت بڑا، سب سے بڑا سمجھتے ہیں، وہی ساری دنیا کے خالق مالک ہیں، بس ہمارے دل میں بڑی عظمت آئی۔ ابا وغیرہ کچھ بولتے وہ ہم برداشت نہیں کرتے تھے، بس ایک فتویٰ ہمارے یہاں سے بم کی شکل میں جاتا اور گولی ہم مار دیتے تھے، یہ جائز نہیں، یہ جائز ہے۔ اب بڑا مفتی تھا، ایک صاحب کے دروازے کے سامنے ان کا مکان تھا، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایک روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن ان میں خاص عزت تھی، کبھی کسی انسان کو کچھ کہتے نہیں۔ میں تھا بہت چھوٹا،
ایک مرتبہ میں ان سے حجت کر رہا تو اخیر میں مجھ جیسے کش پہنیے کو جو تین وارث کرتا فرمایا زیادہ تو نہیں بڑھے گا، ہم چھٹی میں جا۔ اس کے بعد میری زبان تو بند ہو گئی اور میری اتنی عقل نہیں تھی کہ میں سمجھ پاؤں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی خاصیت تھی، جہاں کوئی ان کو کچھ کہتا تو ان کا آخری جملہ یہی ہوتا تھا، زیادہ تم بڑے ہم چھوٹے، تم بڑے ہو ہم چھوٹے۔ یہ عبدیت کی جو شان تھی ان کو فائدہ کر رہی۔ مرنے سے 1 سال قبل انہوں نے نمازیں شروع کر دی اور اسی سال روزہ رکھا۔ اب ہمارے گاؤں میں جو بچوں کا مفتی تھا اس نے فتویٰ دیا، اللہ تعالیٰ دادا کی مغفرت کرنا چاہتے، وہ دادا کے نام سے مشہور تھے، بہت خوبصورت، تو اس لیے انہوں نے نماز بھی شروع کر دی، روزہ بھی رکھا۔ صحیح بھی یہی ہوا، روزہ رکھا پورا سال، مہینے کا اور نماز پڑھ انتقال۔ اس قصے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو بلا وجہ ستانا اچھا نہیں، کسی کا نقصان کرنا اچھا نہیں، نہ مالی نقصان کیا جائے نہ جاہی نقصان کیا جائے، نہ کسی کا مال دبایا جائے، نہ کسی کی عزت آبرو لی جائے۔ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو بہت سے لوگ پھر مجراس جا رہا تھا، دیکھا ایک بالکل نئی بس میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا بھائی نئی بس کو کیوں جلا رہے ہیں؟ بڑی عمر ہو گئی تھی، میں بخاری شریف پڑھانے لگا تھا، لیکن بدھو نمبر 1 تھا، جیسے حمید علی کہ حمید علی کون سی بیٹھا ہے سامنے بدھوؤں کا بدھو۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، ملک کا نقصان کر رہے ہیں، قوم کا نقصان کر رہے ہیں، یہ کیا؟ تو کوئی بڑے میاں بیٹھے تھے گجرات کی، کہنے لگے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایسے ہی آدمی، اس کو پتہ نہیں، کہنے لگے کوئی سیاسی جھگڑا ہوگا۔ تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا سیاسی جھگڑے کا ایمان تھوڑے ہیں کہ ملک کو جلا ڈالو۔ خیر ہمیں جہاں جانا تھا وہاں گئے، ایک رات رہے اور کھانا وغیرہ کھا کے آئے۔ اگلے دن تو دیکھا وہ بس پوری کی پوری لاکھوں کی بس تھی، بہت عمدہ، خاک ہو رہی تھی اور اس کی چھت جل رہی تھی۔ یہ سیاسی لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں کہ اس طرح سے بلا وجہ فتنہ کراؤ، لڑائی لڑواؤ اور حکومت کرو، پیٹ بھرو، آرام سے رہو، دوسروں کا چاہے بارہ نہارا ہو جائے، ان کو کچھ آئے یا نہ آئے، کوئی فائدہ پہنچے نہ پہنچے۔ یہ سب بچوں مجھ کو نہیں پسند ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ ہاں یہ چاہتا ہوں قد افلح من تزکا، آدمی اپنے آپ کو پاک کر لے، اور پاک کرنا یہ ہے کہ اللہ کا سب حکم مان لے۔ واحد کا اللہ واحد ہے، آسمان واحد، ترتیب وار سب وہی لگی ہوئی، زمین ترتیب وار لگی ہوئی ہے، جو وہ حکم دیں وہ مان لو۔ بنی الاسلام علی خمس، اور جس بات سے وہ منع فرمائے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے اللہ کا راستہ جو اللہ نے فلاح کے لیے معین فرمایا، طاعت پر عمل، منہیات سے اجتناب، اس کے بعد آپ کو فلاح حاصل ہوگا، اور طاعت پر عمل اور فلاح پر عمل کا حصول جبھی ہوگا
در امرن و نہین، اللہ کی مانو، ان کا حکم بھی مانو، ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک دن میں گھر سے آ رہا، کپڑے تو بڑھیا سے پہنے ہوئے تھے، جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ اب میری عادت سے جہاں چلتا ہوں وہیں سے پیسے لیتا ہوں ادھار اور لے کر آگے چل دیتا ہوں۔ اتفاق سے غیر مسلم نابینا آ گیا ہمارے ڈبے میں، وہ مانگنے لگا۔ مجھے بہت تکلیف تھی اس کے نابینا پن کو دیکھ کر، رنج ہوا۔ ایک صاحب بیٹھے تھے بنگال کے، جو میرے خاص شاگرد تھے، میں نے کہا بھائی تمہارے پاس 8 آنا ہو تو مجھے ادھار دے دو۔ انہوں نے دے دیا، میں نے لے کے اس نابینا کو دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے۔ میں نے کہا انسان تو ہے، مسلم نہیں، ٹھیک ہے انسان ہے، اس کے 2 آنکھیں نہیں ہیں، میرے اور تمہارے 2 آنکھیں ہیں، تو اس غریب کو اگر ایک روٹی لے جا کے کھا لے گا تو اس کا ایک وقت کا جو ہے کام چل جائے گا، اس میں کیا نقصان ہے؟ تو بھائی فتنہ کرنے سے پرہیز کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا فتنة لا تصیبن منکم کیا ہے خاصۃ فتنة واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ۔ اے لوگوں ایسے فتنے سے بچو جو صرف تم پر نہیں آئے گا، اپنی لپیٹ میں نامعلوم کتنوں کو برباد کر ڈالے گا۔ تو بھیا ایسا کرنا کہ ملک میں امن و امان ختم ہو جائے اور لڑائی جھگڑا چالو ہو جائے، یہ صرف دنیا کے چند ظالموں کا طریقہ ہے۔ دوسروں کو لڑاؤ اور خود حکومت کرو۔ یہ عیسائی جو ہے کلمہ ہے جو ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو لڑاؤ خود حکومت کرو۔ اب اللہ عالم کہ انہوں نے کہا یا نہیں اسے تو میں نہیں جانتا، بچپن کا سنا ہوا کلمہ ہے۔ تو بھائی بچوں، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو فلاح کا طریقہ اختیار کرو، اللہ کے احکام کو مانو، اللہ کی نامرضیات سے جس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے پرہیز کرو۔ یہی فلاح کا طریقہ اور یہی تزکیہ ہے جس کے ذریعے آدمی کو کامیابی دارین کی ملتی ہے۔ اور میں زیادہ جانتا نہیں، مقرر نہیں ہوں، اس وقت جو کچھ میرے منہ میں آیا کرے